بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور زندگی کے بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے ہاتھ اور منہ کا رشتہ۔ اور یہ رشتہ جو ہے یہ اتنا پکا ہے کہ انسان اپنی صحت خراب کر سکتا ہے لیکن اس رشتے کو نہیں توڑ سکتا۔ اور وہ جو موٹاپا آتا ہے اس میں سے آپ نے کثرت سے سنا ہوگا، اور اس میں میرے گھر کی کثرت سے خواتین شامل ہے، جس میں میری والدہ محترمہ بھی شامل ہے۔ وہ کہتی ہے میں کھاندی کچھ نہیں لیکن میں نے ہوا لگتا ہے، وہی لگ جاندی، ہوا نہیں لگتی۔ وہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے آپ موٹے ہوتے ہیں، اور موٹاپا جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ کس طرح کا عذاب پیدا کرتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور موٹاپے کی وجوہات کیا ہیں، اس کو کم کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے ڈاکٹر معاذ الحسن سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ آج بہت سے ایسے پیشنٹس بھی ہیں، پیشنٹ تھے جو جن سے ذکر کریں گے، ان کی لائف سٹوری دیکھیں گے اور موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ موٹاپے کی چیدہ وجوہات ہوتی کیا ہیں؟ بندہ موٹا ہوتا کیوں ہے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ اس کو ہم اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اوبیسٹی ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور آج کل تو ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں، جو پاکستان پہلے 8ویں تھا، پھر 4تھے 5ویں پہ ہوا، تو اب تو 2nd 3rd پہ پہنچ گیا موٹاپے میں۔ اور شوگر میں ہم نمبر 1 ہو گئے ہوئے ہیں، تو اتنی ڈائبٹیز ہو چکی ہے۔ تو جو سب سے بڑا ڈائبٹیز میں ہم تقریباً نمبر 1 ہیں، اور موٹاپے میں ہم نمبر 2 یا 3 پہ اس وقت دنیا میں جا رہے ہیں، اور پھر ہم غریب ملک ہیں۔ ابھی ہم غریب ملک، لوگ کہتے ہیں جی غریب لوگوں میں موٹاپا نہیں ہوتا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ وہ روٹیاں سب سے زیادہ، جو سب سے زیادہ کلپریٹ گندم ہے، چاول، گندم، اور یہی ہماری بیسک خوراک ہے، اور یہی خوراک ہے۔ اور سیڈنٹری لائف سٹائل، آپ نے کھا لینا ہے اور پھر سو جانا ہے، واک تو کرنی کوئی مزہ بڑا ہے اس میں، اور ایک دفعہ نہیں کھانا، 3 دفعہ کھانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، 3 کھانے ویسے ضروری ہے کہ 3 دفعہ ہی کھایا جائے؟ نہیں ضروری۔ اگر جو ایک بندہ مینٹین کر رہا ہے، واک کر رہا ہے، وہ تو کھائے۔ آئیڈلی 2 دفعہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ صبح کھا رہے ہیں، صبح کیونکہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، تو ناشتہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، اور ایک ارلی لنچ ہونا چاہیے، ایک ارلی ڈنر ہونا چاہیے۔ ایک ارلی ڈنر آپ اگر 6-7 بجے کھا لیتے ہو اور ختم کر لو۔ وہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو فاسٹنگ ہے، وہ اگر آپ جیسے صبح 7 بجے کھاتے ہو تو 12 گھنٹے آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، 8 بجے بھی ختم، آپ رات کو کھا لیتے ہو، صبح 8 بجے تک آپ 12 گھنٹے دیتے ہو، تو آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ کام اچھا کرتے ہو، ساری جو آپ کے ویسٹ ہیں وہ سارے یوٹیلائز ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اب اس کو انٹرمیٹنٹ کہتے ہیں۔ آپ انٹرمیٹنٹ کرتے ہیں تو آپ یعنی آپ فاسٹ اتنا کرو تو آپ کے جو باڈی کے آرگنز ہیں، آپ کی کڈنی، آپ کے لیور، آپ کے اسٹمک، اس کو تھوڑا ریسٹ ملے، تو آپ کا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری بیماریاں سے آپ بچ جاتے ہو، آپ کو ڈائبٹیز آپ ہو جاتی ہے۔ سب یہ جو کہتے ہیں کہ انسان کو تھوڑا کھانا چاہیے لیکن ہر وقت کھانا چاہیے، یہ بہتر ہے یا صبح کھائے اور شام کو کھائے جس طرح رمضان میں ہے؟ بہتر کیا اس میں؟ بہتر تو یہی ہے صبح کھائے اور شام کو کھائے، لیکن جو ایسے لوگ جو ڈائبیٹک ہیں، وہ یا جن کو اور ایسی بیماریاں ہیں، جو لوگ زیادہ مطلب گیپ نہیں دے سکتے، تو ان میں ہم اسمال میل کرتے ہیں 2 hours 3 hour کے بعد، لیکن وہ بھی ہیوی میل نہیں۔ آپ ذرا ہیلدی میل لے لو، وہ گرلڈ چیزیں لے لیں، کوئی فروٹ لے لیا، کوئی سیلڈ لے لیا، مطلب اس طرح نہیں۔ یہ نہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ صبح ناشتہ کیا، فرض کیجیے صبح 7 بجے ناشتہ کیا، شام کو 6-7 بجے پھر کھانا کیا، اس کے درمیان میں آپ نے چپس نہیں کھانے، مثال کے طور پہ کولڈ ڈرنکس نہیں پینی، آپ نے لسی نہیں لینی، یہ سارے فوڈ ہیں یا یہ کھائے جا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ چیزیں نہیں لینی، یہ نہیں لینی۔ آپ نے لینا ہے کوئی، آپ سیلڈ لے لو، آپ کوئی کباب لے لیں، گرل ٹکا لے لیں، دال کا جیسے سوپ ہے، فروٹ کوئی لے لیا، وہ بھی یہ نہیں کہ 4-5 آم کھا لو، ایسا نہیں، ایک آدھا ہے۔ اب مزے کی بات سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آم جو ہے نا بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اب آم سے زیادہ خطرناک تربوز اور خربوز ہیں۔ ریئلی؟ جی، ان میں زیادہ ان کے گلائسیمک انڈیکس ہے نا وہ زیادہ ہے، ان سے زیادہ جو ڈائبیٹک ہیں۔ گلائسیمک انڈیکس سے مراد ہوتی ہے جو شوگر لیول کو بڑھاتے ہیں، جو بڑھاتے ہیں، جو آپ کے جو ایسے کچھ فوڈ ہوتے ہیں یا جو کھانے یا خوراک ہوتی ہے جس سے آپ کی شوگر کے بڑھنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تربوز اور خربوزہ اس میں شامل ہیں، آم سے بھی زیادہ خطرناک۔ آم سے بھی، تو ایک آم کھانے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو، ٹھیک، لیکن ایک تربوز کھانا خطرناک ہے۔ وہ خطرناک ہے، اسے آپ کھا کے خود بندہ تجربہ کر لے، آپ کی شوگر لیول بڑا ہوگا۔ سب کھانے سے ہی موٹاپا ہوتا ہے یا موٹاپا ویسے بھی ہو سکتا ہے جو لوگ کم کھاتے ہیں؟ کیونکہ بیماریاں بھی تو ہوتی ہیں نا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو تھائرائیڈ کے پرابلم ہے، اس سے موٹاپا ہو سکتا ہے، ہارمونل امبیلنس۔ اب تھائرائیڈ میں 2 کام کرتا ہے، اگر تھائرائیڈ زیادہ کام کر رہا ہو تو آپ پتلے ہوگے، آپ بہت کھا بھی رہے ہو لیکن آپ کا وزن کم ہو رہا ہوگا، تو اٹ مینس کہ آپ نے لازمی اپنا تھائرائیڈ چیک کرانا ہے، ڈسپائٹ آف لاٹ آف ایٹنگ، اور آپ کا وزن گری جا رہا ہے
تو دیر از سم تھنگ رانگ. T3 T4 جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یا تو کوئی میل نیوٹریشن ہو رہی ہے, کوئی اندر کوئی ایسا ٹی بی ہو رہی ہے, یا کرونک کوئی ڈیزیز چل رہی ہے, لیکن موسٹلی تھائرائڈ لازمی چیک کرانا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ موٹے ہوئے جا رہے ہیں, ہر موٹے بندے کا تھائرائڈ پروفائل ہونا چاہیے, کیونکہ اگر تھائرائڈ کم کر رہا ہے تو آپ کا ویٹ گین ہوئے گا, ایکسٹرا ڈیپوزیشن آف فیٹ باقی جگہ پہ ہوگی. پھر اس کے ساتھ اور بھی ہارمونز ہیں, کورٹیسول ہوتا ہے, وہ آپ کے یہاں نیک پہ, ادھر آپ دیکھ لو اسٹرائے بنے ہوتے لوگوں کے, وہ ہمپس بنے ہوتے ہیں, اور ٹانگیں پتلی ہوتی ہیں, ساری چربی آپ کے یہاں پیٹ پہ, چیسٹ پہ, ادھر بیک پہ آئی ہوتی ہے. لیکن ٹانگیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹانگیں اور بازو پتے ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے اس میں نا میڈیکل ٹرم میں لیمن سٹک آن میچ, یا میچ کے اوپر لیمن آپ نے ڈال دیا ہے, لیمن اوپر رکھ دیا ہے ایک ماچس کی تیلی, پیٹو اتنا جا رہا ہے اور بازو ٹانگیں پتلی ہیں. یہ کشنگ سنڈروم اس کے کہتے ہیں. تو آپ کو یہ باقاعدہ ایک بیماری ہے جی. پھر بچوں میں لیپٹن ڈیفیشنسی, اتنی زیادہ لیپٹن ڈیفیشنسی, آپ بتائیں کہ ہم انہیں آپریٹ کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کے وزن بھی 70-80 کلو کم ہو جاتے ہیں, لیکن لیپٹن کیونکہ وہ مہنگا بہت ہے, 15 سے 20-25 لاکھ کا خرچہ ہے, اور آپ کو انجیکشن کنٹینیوسلی لگتے رہتے ہیں. لیپٹن ڈیفیشنسی کیا چیز ہے؟ فیٹ, آپ کی جو ایکسٹرا فیٹ ہے نا, اس میں سے ہارمونس نکلتے ہیں. اچھا, ون آف دا ہارمون از لیپٹن. ٹھیک. اب وہ ہارمونس کوئی پروٹیکٹیو بھی ہوتے ہیں, اگر ان کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپ کھا رہے ہو وہ ساری اس کی ڈیپوزیشن آف فیٹ جمع ہوتی جائے گی زیادہ. تو بچوں کا کیا ہوئے گا کہ وہ کام نہیں کر رہا, آپ کو آرٹیفیشلی یا آپ کو انجیکشن کے تھرو لیپٹن دینا پڑے گا تاکہ آپ کی فیٹ اور آپ کا ویٹ گین نہ ہو. وہ پھر آپ کے دنوں کے حساب سے ہوتا ہے. یہ پاکستان میں کامن ہے؟ بہت کامن ہے. پاکستان میں کامن ہے, بہت کامن ہے. اور اتنی دفعہ ہم نے لوگوں کو ڈیمانڈ کی, ایون دیکھیں ہم چلڈرن ہاسپٹل ہے نا, جتنے بچے ہیں وہاں, اس کے ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. ہم یہ ٹیسٹ بھی اس کا جرمنی سے ہو گیا آتا ہے, پاکستان میں ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا لیپٹن ڈیفیشنسی کا. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں, ہم لیبز ہیں ان میں لیپٹن ڈیفیشنسی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا, پاکستان میں نہیں ہوتا, یہ باہر سے کراتے ہیں. تو وہ بھی یہ جو بچوں کی اوبیسٹی ہے, ون آف دا ریزن از لیپٹن, ون آف دا ریزنز بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب, کھانا جو ہے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کھانے کے اندر اگر آپ شہروں کے اندر دیکھیں تو وہ فاسٹ فوڈ کے اندر برگر ہیں, پیزے ہیں, کیا کہنا چاہیے, ہائی پروٹین تو پتہ نہیں کیا, لیکن اس کے اندر گندم بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر چیز بہت زیادہ ہے. لیکن اگر تھوڑا سا شہروں سے, مین شہروں سے یا شہروں میں بھی دیکھیں تو آپ کو کڑھائیاں ملیں گی, آپ کو ہر طرح کی کڑھائیاں ملیں گی, آپ کو فش بھی ملے گی تو وہ فرائیڈ, ڈیپ فرائیڈ فش ملے گی. یہ موٹاپے میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اصل میں یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے نا, مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ باہر جاتے ہو تو وہاں اگر کوئی فوڈ ایڈلٹریشن کرتا ہے تو اس کی سزا بہت سخت ہے. تو ہمارے آپ کو پیور فوڈ ہی نہیں ملتا. ہر چیز, آئل آپ کو دیکھیں, یہ گندا آئل سارے خریدتے ہیں, ان کو کتنی دفعہ وہ ہوتا ہے, وہ اس سے یہ فرائیڈ ہوتے ہیں. مطلب بہت کم لوگ ہیں جو صحیح چیزیں یوز کرتے ہیں. تو اس سے پھر آپ پتہ ہے مثالوں میں ہر چیز سنا ہے کہ ویجیٹیبل آئل نہیں استعمال کرنا چاہیے, یہ بات درست ہے؟ آپ کم کرو, زیادہ نہ کرو, ٹھیک ہے. اور اب کیونکہ بہت سارے یہ کڈنی پہ ایکٹ کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو رینل فیلئر ہو رہا ہے, بہت سارے لوگوں کے فیٹی لیور ہو رہا ہے, اور فیٹی لیور ہی بعد میں سیروسس میں کنورٹ ہوتا ہے. ایک بیماری ہے نیش, نان الکوہولک ریڈکٹیو ہیپیٹائٹس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا لیور سیروٹک ہو جاتا ہے صرف موٹاپے کی وجہ سے, کہ آپ کا وزن زیادہ ہے, وہ فیٹی لیور ہوا, اس میں بعد میں نارمل بنتے چلیں, وہ بعد میں irreversible, ایون ان دا اینڈ سم ٹائم لیور ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک طریقہ موٹاپے کو کم کرنے کا ہم سنتے ہیں کہ لائپوسکشن ہے. یہ لائپوسکشن کیا چیز ہے؟ لائپوسکشن موٹاپے کو کم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا گمکس ہیں بیسکلی, کہ لائپوسکشن آپ کی ایکسٹرا جو فیٹ ہوتی ہے وہ صرف سک کرتا ہے. یہ ویٹ لاس پروسیجر نہیں ہے لائپوسکشن. ٹھیک, اس جگہ سے اس نے آپ نے جہاں آپ کی چربی کٹھی ہوئی ہے اسے وہ سک کر لیا, تو وہ اس سے لیکن ویٹ لاس نہیں ہوتا. آپ پھر کھاؤ گے پھر وہاں چربی ہو جائے گی. تو جو بندہ جس کا وزن 80-90 سے اوپر ہے, 100 سے اوپر ہے, ان کے لیے تو لائپوسکشن تو کرنا ہی نہیں چاہیے. لائپوسکشن کسی کا 60-70-80 کلو ہے, 90 کلو ہے, ایکسٹرا آپ کے فلینکس میں آپ کی فیٹ ہے, ان کی باڈی شیپ کرنے کے لیے لائپو کر سکتے ہیں, کرنے کے لیے آپ لائپو کرتے ہیں, لیکن ویٹ لاس موٹاپے کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ فیٹ ہوتی ہے, وہ پانی ہوتا ہے. آپ وہ نکالو گے, اس سے ویٹ تو نہیں کم ہوتا نا. آپ نے 6 لیٹر کسی کی فیٹ نکال دی ہے, 6 کلو تو نہیں کم ہوئے گا, آدھا کلو بھی نہیں ہوئے گا اس سے جو ایکچوئل ویٹ لاس ہوئے گا. تو وہ یہ بڑا ضروری ہے لوگوں کے لیے سمجھنا. تو ڈاکٹر صاحب, اس میں عام طور پہ فرق کیسے کو کرے؟ اگر کوئی پیشنٹ کلینک میں واک ان کرتا ہے, تو آپ ہمارے یہاں تو کاسمیٹک کلینک بہت زیادہ ہیں جو کہ لائپوسکشنز کرتی ہیں. لائپو میں اور ٹمی ٹک کرنے میں دونوں طریقے ہیں. پہلے تو بتا دیجئے ٹمی ٹک کس طریقے کا نام ہے؟ اب ٹمی ٹک ہوتا ہے کہ آپ کا اگر
ख़ास طور पे फीमेल ज़्यादा हैं जी क्योंकि आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसीज या वेट लॉस के बाद आपका पेट लटक जाता है, ठीक। जैसे नहीं आप देखिए इतना लटका हुआ पेट जी। है, अब वो वैसे बड़ा भद्दा लगता है, वो कम नहीं हो सकता, ठीक। वो लटका ही रहेगा। ठीक। आप एक्सरसाइज करोगे फैट कम हो जाएगा लेकिन वो चीज़ कम नहीं होगी। ठीक। तो फिर क्या करते हो आप, वो लंबा इंसिजन, वो इतना बड़ा इंसिजन होता है यहाँ, वो करके तो आप वो सारा जो लटका हुआ पेट है उसको काट आप देते हैं। कर देते हो और एक बॉडी को फिर आप एक वही शेप में ले आते हो जो आपकी असल शेप। और ये सर्जिकल है, ये सर्जिकल मेजर सर्जरी है। जी, मेजर सर्जरी है। इसमें हम भी बहुत सारे लोगों के टमी टक करते हैं, ठीक। और बहुत सारे लोग जिनको वेट लॉस जब वो ऑपरेशन कराते हैं, ठीक। जब अपना वजन 50 किलो 80 किलो 100 किलो कम करते हैं तो उनकी स्किन या उनके बाजू या वो ऑब्वियसली ढलक जाते हैं। ढलक जाते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छा है, लेकिन उससे खूबसूरत आपकी शेप बन जाती है। ठीक। वो भी कॉस्मेटिक ऑपरेशन है ठीक। एज सच के जी वेट लॉस पहले कराना है तो आपका जो वो जो एप्रन है, वो जो पेट की चर्बी जो निकालेंगे वो मे भी 7 किलो 8 किलो जो उसका वजन है या 10 जितना भी है वो तो निकल सकता है उससे, लेकिन जो एक्चुअल पूरी बॉडी से जो वेट लॉस होना है वो नहीं होता। डॉक्टर साहब, अगर मोटापा हो तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं? मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल में चलने में तकलीफ होगी, अर्थराइटिस का पेशेंट क्या वो हो सकता है, क्या वो डायबिटीज़ शुगर का मरीज जो है वो जल्द हो जाएगा, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं जी, उससे? सबसे इम्पोर्टेंट तो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ 90% लोग जो मोटे हैं उनको होगा। और उनकी फैमिली में भी अगर डायबिटीज़ है तो उन्हें डायबिटीज़ हो जाएगी अगर वो अपना BMI उनका कॉन्टीन्यूसली ज़्यादा रहेगा। 30 से ऊपर वो रह रहे हैं, 35 तक पहुंच गए हैं या 40 तक पहुंच गए हैं, तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के। आप देखते हो बाकी जेनेटिक का इसका बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपका वज़न बड़ा है जी, तो उसमें आपके डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके एक पेशेंट से बात कर लूँ। बेटा माइक लीजिएगा, आपका नाम क्या है? जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भट्ट। आमिर जी आमिर भट्ट। तो भट्ट साहब, आप पतले कब हुए? आपका पतला होना तो बट होने से कोई मुनासिबत नहीं रखता। कितना वजन था आपका? मेरा 175 175 केजी था। 175 केजी। केजी था। और ये आपकी एज कितनी है? मेरी 32। और ये 175 केजी किस उम्र में शुरू हुआ होना? मेरा बचपन से वेट ज़्यादा था, बचपन से? बचपन से 90 100 इतना था, बढ़ता गया। तो कभी आपने उस वक्त एतराज़ या पेरेंट्स ने कभी एतराज़ या कभी कोई पेरेंट्स ने कोशिश तो बहुत नहीं किया, पेरेंट्स तो बहुत समझाते थे। मैं ज़िद्दी था, समझता नहीं था, भूख लगे तो खाना ही खाना है, रुकना नहीं है। घर वाले कोशिश करते थे, हाँ, तो फिर एक वक्त आया घर वालों ने भी कहा कि जो बस समझ ठीक आती है, है जो मर्जी खाओ। हमारी बस हो गई है, तुम्हें खुद समझ आएगी। खाने में ज़्यादा क्या खाते थे भट्ट साहब आप? खाने में ज़्यादा जो चीज़ मिल गई, नान रोटी, जो लाहौरी नाश्ता हो गया, पाए शाही हो गए, देसी, हर चीज़। हर चीज़। घर का नाश्ता करते थे या बाहर जाके करते थे? ज़्यादा बाहर का। घर पे क्यों नहीं करते थे? घर में घर वाले सोए तो अक्सर, तो मैं जल्दी उठ जाता था, जाके खाता था, फिर घर आके भी खाता था। ओ तेरी खैर हो। अच्छा, ये मसला तो रुकता नहीं था। वही डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि 2 टाइम 3 टाइम इनफ होता है, तो मेरा 2-3 टाइम नहीं था, हाँ, मेरा 4-5 एक दिन में। एक दिन में इतना हो जाता था। हमारे साथ क्लास में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम था फैसल। ठीक। तो अवैस फैसल जो थे वो मकलोड रोड पे रहते थे, उनकी फर्नीचर की दुकान थी, और वो हमारे साथ खाना खाने अगर बैठते थे, कभी दोस्त इकट्ठे बैठते थे, तो 7-8 रोटियां खाने के बाद कहते थे यार और नहीं खाना, और मैं रात अम्मी ने घर भी पकाया हुआ है। तो ये वाकई जेन्युइन बात है, इसमें कोई मतलब ये इमेजिनरी बात नहीं है कि फूड इनटेक बहुत ज्यादा होता है, ऐसी है, और फिर भूख भी लग जाती है। फिर भूख भी लग जाती है। गिल्ट हुआ था कभी कि मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूँ? गिल्ट होता था, हाँ। लेकिन वो गिल्ट थोड़ी देर का ही होता था, बाहर में जाके फिर खा लेना। लेकिन जब बाद में फील हुआ कि जरूरत है, करना है, हाँ। जब जरूरत पड़ी है। माइक करीब कीजिएगा। आपने किस वक्त फैसला किया कि मैंने वजन कम करना है, और किस वजह से? मैंने किया फैसला तकरीबन 1.5-2 साल पहले। अच्छा, कोई वजह थी खास? वजह ये थी कि मेरा इशू था लेग का, माइक, डिसेबिलिटी का इशू है, लेग का इशू है, लेग का इशू था। लेग का इशू है। उसकी वजह से कि पेन काफ़ी रही, हाँ। काफ़ी पेन थी, बहुत ज़्यादा, चला नहीं जाता था मेरे से, अच्छा, चलने में मुश्किल थी, तो उसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। आप शादीशुदा हैं? नहीं, नहीं। शादी करने का इरादा है? ज़ाहिरी बात है, कमाल है, जाहिर बात कैसे है? शादी करनी तो है। डॉक्टर साहब, मैरिज ब्यूरो बनाने का इरादा है? लगता है मुझे को बनाना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, अब क्या करते हैं एहतियात? अब एहतियात, अब वो जितनी भी जो फूड था बेतुका खाना, हाँ। वो सब कुछ छोड़ दिया है। और आपको सबक सिखाया टांग की दर्द ने? टांग की दर्द ने, टांग की दर्द ने, गर्मी ने, हर चीज़ है कि तबीयत खराब हो जाना। हाँ, ज़ाहिर बात वेट है, हाँ। पसीना आ रहा है,
बीपी लो हो जाना, हर चीज़ में मसला, काम करने में हर चीज़ में मसला था मुझे। वॉशरूम जाने में दिक्कत होती है? वॉशरूम जाने में दिक्कत थी, ठीक है, चलने में, उठने में, बैठने में, हर चीज़ में दिक्कत थी। और जॉब भी ऐसी है कि आप बैठे रहते थे हर टाइम। बैंकर हैं आप? बैंकर हैं, तो उस टाइम भी यही मसले थे। कुर्सी में आ जाते थे पूरे? कुर्सी तोड़ी भी हुई है 2-3। एक लेते हैं जनाब छोटा सा वक्फा और अभी आते हैं वापस, अभी वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब ने बताया कि जनाब मोटापा इतना था कि कुर्सी जो थी वो कई दफ़ा टूट भी गई, लेकिन ये बात, इस पे हम सब हंसे हैं, मैं भी इस पे हंसा हूं, लेकिन ये बात जिसने कुर्सी तोड़ी हो उस पे कैसी गुजरी होगी, यकीन कीजिए कि इसका तस्करा ना ही करें, क्योंकि मुझे भी इस पे अपने हंसने पे शर्मिंदगी होगी। डॉक्टर साहब, बहुत से मैंने फेसबुक पे भी एड्स देखे हैं और अदरवाइज भी पैम्फलेट्स भी घर पे आते हैं और लोग मैसेजेस भी करते हैं, वो कहते हैं कि आपकी जो डायबिटीज़ है वो 90 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे। इस पे पॉडकास्टें भी बनी हुई हैं, ये वाकई हो सकता है? ये हो तो सकता है, लेकिन सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं 90 मिनट में। मतलब जिनकी शुगर अर्ली डायबिटीज है जी, क्योंकि ऑपरेशन 90 इवन 30 मिनट में आप करते हो, जैसे हम करते हैं एक ऑपरेशन, आपने देखा ये 15-20 मिनट में भी हो जाता है, तो अर्ली डायबिटीज खत्म हो जाती है। और क्रॉनिक जो डायबिटीज़ है वो भी, अगर उनका पैनक्रियास सही काम कर रहा हो, लेकिन लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको गिमिक्स बना वो कर दिए, इसको ना, इसको पैसे कमाने का जरिया और मजाक भी बना लिया कि यार हर बंदे की ख़त्म नहीं हो सकती। एक बंदा है जिसका वजन कम है, उसकी आप शुगर तो ख़त्म कर दोगे, लेकिन वो वैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो ऑपरेशन हमने करना है, ये जिसको मेटाबॉलिक सर्जरी अब कहते हैं, बैरेटिक सर्जरी को, इसकी शुगर तो ठीक होती है, लेकिन वो आप क्राइटेरिया पे काम करते हो कि आपका पैनक्रियास कितनी इंसुलिन बना रहा है। सपोज एक सी पेप्टाइड लेवल है, वो हम कराते हैं। अगर किसी का 3 से ऊपर है तो उसके 60-70% चांस है, 4-5 से ऊपर है तो उसके 100% चांस है शुगर ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उसका वजन 70-80 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। फीमेल्स में अगर कद कम है 70 भी ठीक है, मेल्स में कोई 90-100 होना चाहिए वजन, यानी BMI 27.5 से ऊपर होना चाहिए। BMI का मतलब होता है मोटापे का और आपकी हाइट का जो तनासुब होता है, वजन और कद की जो रेशियो होती है। अब देखें, अगर उसमें जो ये आप ऑपरेशन करते हो उसमें 15 किलो, 10 किलो, 20 किलो कम होना ही होता है। ठीक। अगर एक बंदे का वजन 60 किलो है, वो मेरे पास आए कि जी मेरी शुगर खत्म कर दो, बेशक शुगर खत्म हो भी जाती है, अगर मैं उसको करूंगा तो वो तो 40 पे आ जाएगा, तो बहुत ही बेचारा लागर हो जाएगा, उसको विटामिन और मिनरल डिफिशियंसीज हो जाएंगी। इन ऑपरेशंस के अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं, ये जो मेटाबॉलिक सर्जरीज हैं, जो बाईपास हैं, इसमें कोई स्पेशलाइज ये ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें आपका वजन 20-25 किलो, 30 किलो ज़्यादा होना चाहिए आपके एक्चुअल वेट से। अगर किसी का कम है आप करोगे तो वो बजाय उसको फायदा पहुंचाने के लिए नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मोटापा है, अगर ओबेसिटी है, तो क्या ओबेसिटी का ताल्लुक इनफर्टिलिटी से है, यानी कि वो बच्चे ना पैदा करने की सलाहियत होगी फिर मर्द और औरत दोनों में? दोनों में बहुत इश्यूज हैं, इतने ज़्यादा PCOs हैं, जो पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम जो है, इतने औरतें यंग बच्चियां मोटापे से ताल्लुक, उनका वजन ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, पीरियड्स नहीं हो रहे होते हैं, उससे क्या होता है, जिनकी शादी हो रही होती है वो कंसीव नहीं कर रही होती। आप यकीन करें, मेरे पास कोई 3 पेशेंट हैं जिन्होंने 18 साल बाद कंसीव किया। आफ्टर गेटिंग दिस सर्जरी उनका वेट कम हुआ, 40 किलो 35-40 किलो कम हुआ जब, तो उन्होंने नॉर्मल कंसीव कर लिया। ऐसे लोग जो आपको, जो आप टेस्ट ट्यूब, जो आपका IVF की तरफ जा रहे थे, उनका जब वेट लॉस हुआ उन्होंने नॉर्मल कंसीव किया। 15 साल से ऊपर, 10 साल से ऊपर बहुत लोग हैं, मेल्स में भी इस तरह के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको ओबेसिटी होती है, आपका पूरा जो फर्टिलिटी सिस्टम है उधर भी ट्यूब्यूल्स पे सारे आपके फैट्स और हर चीज़ होता है। जब आपका वेट लॉस होता है, आपकी उसकी जो सीमेंस कैपेसिटी होती है, उसके जो कहते हैं ना, फैक्ट्री के ऊपर अब वो ज़्यादा लोड डाल दिया, क्या काम, तो फैक्ट्री कामयाब नहीं होगी। तो ऑब्वियसली जब आपका वेट कम होता है तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। और हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी का जो रेशियो है वो बढ़ा है पिछले 10 सालों में? बढ़ा है जी, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ओबेसिटीज बढ़ी है ना, डायबिटीज बढ़ी है। जब अगर दोनों बढ़ेंगे, ये सब इनफर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अल्लाह अकबर। तो जितना ज़्यादा आप खा रहे हो, जितना, तो इट मीन्स आपके पेरिफेरल सेल्स को आपको कम मिल रही है ना, आपकी वो आर्टरीज भी आपके थिक हो रही हैं, हर चीज़ इफेक्ट हो रही है, हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होगी आपके, घुटने, इतने लोग घुटने तब्दील कर रहे हैं। लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ यार, वो कहते हैं घुटने, मैं क्या साइकिल के ऊपर जब जीप बिठा दोगे तो साइकिल की तो ऐसी फिर जाएगी। तो अल्लाह ताला ने जो हड्डियाँ बनाई हैं,
آپ ایک خاص تک تو کام کرتے ہیں، جو آپ اس پہ زیادہ پیشے کرو گے تو وہ ختم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے یہ بٹ صاحب نے فرمایا بھی کہ میرا وزن زیادہ تو میری ٹانگ میں درد ہوگی تھی، تو اس سے ہڈیاں مڑ سکتی ہیں؟ بہت زیادہ یہ، کیونکہ میں نے بچے بھی بہت سارے، آپ کو بتائیں میں آپریٹ کرتا ہوں تو میں نے ایسے بچے بھی آپریٹ کیے ہیں جن کی پوری ٹانگیں اس طرح بو لیگس تھیں ان کے، یعنی جی بچہ 7 سال کا ہے، وزن 100 kg ہے. او توبہ! جی تو اس کا تو وہ کہاں بچے وہ برداشت کیسے کریں گے، وہ چلیں کیسے، وہ سانس کیسے لیں گے. اسی طرح بہت جن کی آسٹیو آرتھرائٹس ہے، جو گھٹنے جن کے آپ تبدیل بھی کرو گے اگر اوپر سے وزن کم نہیں ہوگا، جو تبدیل ہونے کا فائدہ کیا؟ اسی لیے لوگ جو سمجھدار جو آرتھوپیڈک سرجن ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ویٹ کم کرو پھر ہم گھٹنے تمہارے بدلیں گے تاکہ تمہیں فائدہ ہی ہو. ان کا بڑا یہ میریکل ہے بٹ صاحب کا، تو یہ اتنا 175، اسی لیے کہتے ہیں کہ 175 کے ساتھ کلو کہا کریں، 175 کلو یعنی 350-400 پاؤنڈ کے قریب. اگر ایسا بندہ جو اب ڈائٹ سے، انہوں کہاں ڈائٹ کرنی ہے، تو اسی لیے ان کے لیے یہ بیریٹک سرجری بلیسنگ ہے اور یہ سیف ہے بہت زیادہ جن کو کرنا. ڈاکٹر صاحب جب سرجری کر لیتے ہیں اور موٹاپا کم ہو جاتا ہے تو باڈی کے اندر وائٹامن ڈیفیشنسی آتی ہے؟ جی وائٹامن ڈیفیشنسی آتی ہے، آئرن بھی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کیلشیم بھی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو ان کو آپ لوگوں کو پہلے بتاتے ہو کہ آپ نے لائف لانگ سپلیمنٹس لینے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے کیلشیم بھی لینا ہے، آئرن بھی لینا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو سلیو ہے اس میں تو آپ کا معدہ بڑا ہو جاتا ہے تو ابزارپشن ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن جن کے ہم بائی پاس کرتے ہیں منی گیسٹرک یا R1Y وہ جو ہے لینا پڑتا ہے، ان میں تو آپ کو تھرو آؤٹ لائف لینا پڑتا ہے، ابزارپشن نہیں ہو رہی ہوتی. اب دیکھو آپ ان کو کمپیئر کرتے ہو کہ آپ کو تکلیفیں کتنی ہیں. اگر آپ تکلیفوں کے حساب رکھو تو تکلیفیں بہت زیادہ ہیں. آپ کا اگر 200 کلو یا 140 50 60 کلو سے اگر آپ آ جاؤ 70 80 پہ تو وائٹامن 2 گولیاں 3 کھانے سے تو کوئی تکلیف نہیں ہو جاتی. وہ جو کمپلیکیشنز ہیں ان سے آپ کی جان. ڈاکٹر صاحب وائٹامن ایک صحت مند آدمی بھی کھا سکتا ہے؟ جی صحت میں آپ آئیڈلی تو آپ اپنے جو 40 50 میں کہتا ہوں 50 سے جو نیچے ہیں نا وہ آپ ہیلدی ڈائٹ لو تو وائٹامن کی ضرورت نہیں ہے. 50 پلس ہے آپ اتنی چیزیں نہیں لے رہے ہوتے، اب وہ تھوڑا ہوتا تو آپ وائٹامنز لے لیتے ہو، ٹھیک ہے. اور 60 پلس تو کوئی نہ کوئی لازمی لینی چاہیے، ویسی لینی چاہیے انلیس کے، کیونکہ لوگوں کا وہ لائف سٹائل نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب زیادہ موٹاپے کی ٹینڈنسی عورتوں میں ہوتی ہے یا مردوں میں؟ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن میرے پاس تو بندے بھی بہت زیادہ ہیں جو بہت بہت موٹے ہیں. ایک کال ملی ہے ڈھرکی سے، وہ سے بات کریں. جی السلام علیکم بیٹا عمران. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بات آپ کی، حکم فرمائیے. میں ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں. ایک تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ بندوں کو پیدا کرتا ہے اور سارے مسئلے مسائل وہی حل کرتا ہے، لیکن میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ کہوں گا کہ اوپر اللہ اور زمین پر جو ہے وہ ڈاکٹر معاذ الحسن کے علاوہ میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میرا جو وزن تھا وہ تھا 250 کلو. 250 کلو؟ جی 250 کلو. یار مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں نے بالکل، میں آپ کے ساتھ سیریس بات کر رہا ہوں اور سچی بات کر رہا ہوں اور میری تصاویر بھی موجود ہیں. اچھا. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور ڈاکٹر صاحب سے میں نے جو ہے وہ MGB آپریشن کروایا. ٹھیک ہے. 1 سال میں نے 118 کلو جو ہے 133 کلو ویٹ اپنا لاس کیا اور اس وقت میرا 118 کلو وزن ہے اور میری زندگی جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. عمران کیا تبدیلی آئی زندگی میں؟ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ پہلے کیا تھا؟ چل پھر لیتے تھے؟ پہلے تو سب کچھ مایوسی میں تبدیل ہو چکا تھا. میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں 10 سیکنڈ جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. یعنی میری زندگی آہستہ آہستہ میرے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اگر میں کچھ کھائے پیے بغیر، کھانا پینا تو بہت زیادہ تھا، اگر کچھ نہ بھی کھاتا تب بھی مجھے میرا وزن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا. لیکن جب سے میں نے آپریٹ کروایا اور میرا ویٹ جو ہے وہ کم سب سے بڑی مشکل موٹاپے کی سب سے بڑی مشکل کیا فیس کرتے تھے؟ ڈپریشن تو ہے، ہاں سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی جو میرے لیے مشکل تھی وہ اس موٹاپے کو جو ہے لے کر 24 گھنٹے اپنے ساتھ جو ہے نا اٹھا کر گھومنا، سونا پھرنا، یہ ایک عذاب تھا جو 24 گھنٹے میرے اوپر مسلط تھا. گھر والے کچھ کہتے تھے؟ گھر والے مجھے یہی کہتے تھے کہ آپ جو ہے کچھ گھوما کریں، پھرا کریں. کھڑا تو ہوا نہیں جاتا، گھومنا کہاں سے ہے؟ جی ڈائٹ کریں، ایکسرسائز کریں، لیکن مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوا جاتا تھا. میں 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا. جب میں اس طرح تھوڑا سا گھومتا میرا سانس پھول جاتا، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی اور میں کہتا کہ بس کوئی چرپائی ہو میرے لیے اور یا میں لیٹا رہوں، بس مجھے کوئی اٹھائے نہ. مجھے نہاتے کیسے تھے؟ واش روم کیسے جاتے تھے؟ میں واش روم جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ نہاتا تھا اور سارا کچھ جو ہے وہ کرسی کے اوپر ہی بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا تھا. لیکن اب جو ہے آپ کی شادی ہوئی تھی تب؟
जी मेरी शादी हुई थी तब मेरे 2 बेटे थे। मेरी शादी जो है वो भी काफी इससे मुतासिर थी, क्योंकि जब इंसान किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो फिर अपने भी जो है वो तंग आ जाते हैं। सही कह रहे हो। तो उस हवाले से काफी जिंदगी डिस्टर्ब थी, लेकिन इस वक्त जो मेरी जिंदगी है वो मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी और मेरे डॉक्टर जो है माज़ल हसन साहब की मेहरबानी है, जिसकी वजह से मैं अब एक नई जिंदगी गुजार रहा हूँ। बेगम खुश है? 2 से 3 जी बेगम खुश है, इलाके के लोग खुश हैं, मेरे दोस्त खुश हैं और मैं खुद खुश हूँ। मुझे बहुत अब जो मेरी जिंदगी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदगी इंसान को ऐसी होनी चाहिए। अब भी मेरा जो वेट का लॉस का प्रोसीजर है वो जारी है। लास्ट 3 मंथ में मैंने अपना 12 किलो वेट और लॉस किया है, मतलब 250 से अब मैं 118 और 117 पर हूँ। अभी कितना कम करना है तुमने? और मैंने जो है इसको इंशाल्लाह 90 मेरा टारगेट है, इसको जरूर अचीव करूंगा। 90 पे लेकर जाऊंगा इसको। 90 तक लेके जाओगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत खुश रही, बहुत खुश रही। डॉक्टर साहब ये कहाँ के किस जगह के थे? ये डर की हाँ, सिंध से थे। हाँ, और सबसे बड़ा है कि ये इनका ताल्लुक इससे भी है, न्यूज में भी। वाह। हाँ, ये रिपोर्टर हैं। ये अच्छा हाँ, अच्छा 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 रिपोर्टर भी, और अभी ये 3-4 दिन पहले आए हुए थे। तो ये बहुत हाइट भी अच्छी, लेकिन चलने फिरने से वजार इतना वजन था, तो 2-3 दफा पहले आया। फिर मैंने कहा क्या ये कहना आमतौर पे हम कहते हैं, और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से ये सुना है, और ये बात बिल्कुल बनाई हुई नहीं है, स्टूडेंट्स आमतौर पे कहते हैं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं और डिप्रेशन होती है या लॉन्ग टर्म पढ़ना होता है तो फिर हमें खाना होता है। क्या डिप्रेशन में खाना बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में कुछ नहीं खाते और कुछ लोग बहुत ही खाते हैं। कुछ लोग बहुत। तो ऐसा मुमकिन है कि ये जो मोटापा जा रहा होता है इन लोगों का, हम कह रहे हैं कि ये ज्यादा खा रहे हैं, तो ये बुनियादी तौर पर डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं तब? ये वो अक्सर, क्योंकि फिर ना सोशली आप बड़ा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं ना। हाँ। आप कहते हैं जैसे यार, कह रहे हैं वो मेरे तो मतलब मोहल्ले वाले भी खुश हैं कि मैं पतला हो गया हूँ। हम लोग बाहर जा रहे थे, वो देखो बच्चे मजाक उड़ाते हैं। मतलब आपको पता है, अगर कोई छोटा बच्चा है, ये मतलब स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, वो उनको कहेंगे, वो क्रिटिसाइज करेंगे, आपको पता है बुली करते हैं। हाँ। तो ये बड़ी मुसीबत है माशरे के अंदर। एक बहुत बड़ा मसला है ये कि आपका वजन ज्यादा हो और आप जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हो और आपको चारपाई पे लेटे बगैर आपका कोई गुजारा ना हो, कुर्सी पे बैठ के आपने नहाना है एक मरीज की तरह, कुर्सी पे बैठ के आपने टॉयलेट करना है, और फिर आपको ये करवाने वाला घर में कोई होना चाहिए, वरना आप ये नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि वो पेशेंट जो है, वो जो पेशेंट क्या पता नहीं क्या कहना चाहिए, वो शख्स किस अजाब से गुजर रहा है, खुदा की कसम ये आप सोच नहीं सकते जब तक कि आपने इस शख्स के साथ जिंदगी के कुछ दिन ना गुजारे हो। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। वो लोग तमाम जो कि कहते हैं ना कि मोटा बच्चा देख के या मोटे को देख के तो कहते हैं बड़ा सेहतमंद है माशाल्लाह। एक तो अपनी वो जुबान पे काबू रखें, और एक ये जो तरबियत देनी है ना कि सेहत का ताल्लुक जो है वो मोटापे से है या पेट निकला हो तो मोटापा है, ये इंतहाई गलत अंदाज है इस बात को एड्रेस करने का। वो तमाम मेरे दोस्त, मेरे भाई जिनकी बेल्टें छुपी हुई होती हैं और टाइयां पेट के ऊपर से जा रही होती हैं और वो कहते हैं कि मेरा पेट जो है वो 32 है, वो गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप अपनी हिफाजत करें। भाईजान शाह जी, नाम क्या आपका? उस्मान शाह। उस्मान शाह आप कहाँ से? लाहौर से? जी सर, मैं लाहौर। उस्मान शाह कितना वजन था आपका? सर मेरा वेट अराउंड 240 kg प्लस था। 240 से ज्यादा केजी था जी। तो मसाइल क्या नजर आते थे उस वक्त? यही जो उन्होंने बताया सब। मुझे थोड़ा सा था कि ट्रैवलिंग, मैंने 8 साल से आउट ऑफ सिटी भी नहीं गया, मैं आउट ऑफ कंट्री गया, मैं आउट ऑफ सिटी भी नहीं गया। माइक करीब पीछे। जी जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैं आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकता था, ट्रैवलिंग नहीं कर सकता था, यही नहाने के इशू, चलने में इशू, और सबसे बड़ा मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं दफ्तर जाने के इशू, मैं जाके किसी से मिल नहीं सकता था। अगर मिल रहा हूँ तो वही जो आपने बात की मजाक होती है। जी जी, वो भी। और लोग आपकी कितनी एज है इस वक्त? मेरी 38। आप मैरिड हैं? नहीं। शादी मोटापे में की? नहीं, मैरिड नहीं हूँ। मैरिड नहीं है? नहीं। उम्मीद है? सब कुछ अल्लाह से। अब तो मैं स्मार्ट हो गया हूँ, हैंडसम हो गया हूँ, अब तो शादी करनी चाहिए। बस आप शादी हैं, आप दुआ करें इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। किस चीज ने मोटिवेट किया आपको कि आप पतले हो? हेल्थ इज वेल्थ, तो बाकी अंदर सब गिल्ट तो एक रहता ही है कि खाने का नहीं, हाँ, चल नहीं सकते, किसी से प्रॉपर बात नहीं कर सकते, डिप्रेशन, इंसोम्निया। अच्छा जी, खाते हुए डिप्रेशन नहीं होता क्या? आप कुलचे पे कुलचा, नान पे नान तले जा रहे हैं। कुछ हमारी ये कल्चर हेरिटेज ये कह लें, हैबिट्स,
ادھر ہر ڈے از فوڈ ڈے. کسی کے ساتھ کوئی تفریح پہ جانا ہے تو کھانا. اب کھانا, غم ہے کھانا, غم ہے کہ تو کھانا, تفریح ہے کھانا, جی دوست ہے کھانا, ملنا جانا ہے کھانا, جی جی کچھ نہیں تو کھانا, جی, آپ کچھ شو- ہے تو کھانا, آپ کے شو پہ بھی ہر چیز کھانے کے گرد ہے. اف. تو ابھی کس چیز پہ آپ کی زیادہ توجہ رہتی ہے؟ ہیلتھ کی طرف, کھانے کی طرف؟ آپ بھوک نہیں لگتی یا کیا؟ بھوک بھی نہیں لگتی وہ, اور دوسرا یہ کہ آئیڈیا ہو جاتا ہے جس پہ بیتتی وہ جانتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بیڈ ہیبٹ کیا تھی آپ کی؟ دیر تک رات کو جاگنا, لیٹ نائٹ ایٹنگ, اور وہ سروس منگاتے تھے؟ ظاہری بات ہے فوڈ پانڈا منگاتے. وہ تب خیر ہوئے. تو رات کو جاگتے کیا تھے, کیا کرتے تھے جاگتے ہوئے؟ یہی تھوڑا سا ڈپریشن ہو جاتا ہے, اور دوسرا لیٹ نائٹ بھوک بھی لگتی ہے, اور مجھے انسومنیا بھی ہو گیا تھا کہ رات کو نیند نہیں آتی تھی موٹاپے کی وجہ سے. اور خیر کرے, میں نجمہ سے بات کر لوں, میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی نجمہ السلام علیکم بیٹا. نجمہ السلام علیکم. نجمہ کی کال ہمیں نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب ان کا جو ویٹ تھا وہ آپ نے جو پروسیجر کیا وہ MGB کیا. MGB سے کیا مراد ہے؟ MGB ہے منی گیسٹرک بائی پاس. بیریٹک سرجری کے 2 ٹائپ کے آپریشنز ہوتے ہیں. ایک کا ہوتا ہے اس نام, میں آپ سٹمک کو چھوٹا کر دیتے ہیں. جی سٹمک کو چھوٹا کرتے ہیں. اس میں 2, میں ذرا یہ تھوڑا لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ریسٹرکٹیو ہوتا ہے, ایک میل ایبزارپٹیو. ریسٹرکٹیو ہوتا ہے سلیو اور بینڈ. بینڈ ختم ہو گیا پوری دنیا میں تو سلیو رہ گیا. سلیو کا ایک ڈرا بیک ہے کہ ویٹ گین ہو جاتا ہے اگر آپ دوبارہ کھاؤ گے. اگر آپ اس کو مینٹین رکھو گے تو سلیو بہت اچھا آپریشن ہے. اب جو بائی پاس ہے, بائی پاس میں کیا کرتے ہو آپ, ریسٹرکٹیو بھی کرتے ہو یعنی اسٹمک کا سائز بھی کم کرتے ہو, اور اس کے ساتھ اسمال انٹسٹائن چھوٹی آنت کو کنیکٹ کر دیتے ہو تاکہ وہ سیدھا ہی کھانا ادھر جائے, کھانا وہاں جائے, تاکہ وہ جو ایبزارپشن اپنے طریقے سے ہو رہی تھی نارمل, جو اس طرح گھوم کے ڈیوڈینم میں جانا ہے پھر جو اینڈ پہ جانا ہے تو وہ وہاں سے نہیں ادھر جا رہا ہے تو ایبزارپشن ڈیلے ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوئے گا, آپ کا 2 طریقے سے ویٹ لاس ہو رہا ہے. ایک تو کم کھانے کی وجہ سے ایک سائز کم ہو گیا, ایک ڈیلیڈ ایبزارپشن. دوسرا وہ ہارمونز ہوتے ہیں تو GLP-1 وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جب خوراک وہاں جاتی ہے. تو اگر اب نارمل جو کھانا ہوتا ہے وہ تو ایک ٹائم لے کے وہاں پہنچتا ہے 1.5-2 گھنٹے, تو تب GLP-1 ایکٹیویٹ ہوتا ہے. GLP-1 آپ کی ڈائبٹیز اور آپ کے اوبیسٹی کو کنٹرول کرتا ہے. نجمہ ساتھ. جی نجمہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی نجمہ خیریت سے. آپ کس جگہ سے ہیں نجمہ؟ سوری, آپ کہاں سے ہیں, کس شہر سے ہیں؟ لاہور کینٹ سے. لاہور کینٹ سے, ماشاءاللہ. یہ فرمائیے کہ کتنا ویٹ تھا آپ کا اور اب کتنا ویٹ ہے؟ میرا 112-13 تھا کے جی, اور اب میرا 75 ہے. کے جی کی بات کریے نا آپ؟ جی بالکل کے جی کی بات کر. کے جی بات. اچھا, وزن بڑھنا نجمہ کب شروع ہوا تھا؟ وزن میرا کوئی پچھلے 6-7 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے تھے. اس کی وجہ کیا تھی نجمہ؟ وجہ کبھی سمجھ نہیں آئی, لیکن ویٹ بڑھتا گیا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ فوڈ کا آپ کا ساتھ کوئی کھانے کے تناسب کا, کوئی کھانے کی بیڈ ہیبٹس کا کوئی تعلق تھا وزن بڑھنے سے؟ ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ کچھ ٹینشن آئیں. اچھا, تو مجھے لگتا تھا کہ جب مجھے زیادہ تھوڑی ٹینشن ہوتی تو مجھے کریونگ ہوتی ہے کھانے کی. بالکل ٹھیک. تو وہ اس سے تھوڑا سا مجھے لگتا تھا کہ وہ جو کریونگ ہے وہ پھر عورتیں گھر میں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ کھاتی پیتی رہتی ہیں, تو وہ اس سے بھی پھر میرا وزن بڑھا. تو آپ کو کس نے روکا یا کس نے کہا کہ سرجری کرائیں یا آپ اس پروسیجر میں جائیں کہ وزن کم ہو, یا اپنی ذاتی موٹیویشن؟ میری کمر کی تھوڑی ڈسک موو ہو گئی تھی, تو مجھے وہ اس میں بہت تکلیف تھی. تو میں جدھر بھی ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی نا, بہت سارے ڈاکٹرز کو میں نے آرتھوپیڈک والوں کو دکھایا. آپ کی آواز ڈراپ ہوگی. دیکھیے یہ جیسے بٹ صاحب نے کہا نا کہ تکلیف جو ہے وہ بتاتی ہے, ماں باپ کا سمجھانا جو ہے وہ نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب ان کی سرجری ہو گئی, جو کہہ رہی ہیں کہ بیک میں میرے پین تھا, اس سے کیا ان کا ویٹ کم ہو گیا نا, کیونکہ بیک بھی اگر بیک وزن کم ہوتا ہے آپ کو بہت فرق پڑتا ہے, انلیس کہ کسی کی بہت زیادہ ڈسک پرولیپس نہ ہوئی ہو, وہ کمپریس نہ کر رہی ہو, تو آپ کا ان کا مطلب اب آلموسٹ 40 kg 45 kg کم ہو گیا. اٹ مینس کہ 90 پاؤنڈ کم ہو گیا, تو ویسے ہی وہ ریلیز ہو جائے گا, کافی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ٹھیک. اب شادی کرنے کا ارادہ کب تک ہے؟ سر آپ بٹ صاحب کو بھی کہہ رہے تھے نکاح سنت ہے, تو جب بھی ایک ٹائم مقرر ہے تو جب بھی ہوگا انشاءاللہ. اچھا, اے بھی کام اللہ ہی کراوے. اوے آپ بھی کرنا ہے. جی جی,
خود بھی کرنا ہے سر اپنی اچھی سی تصویر کھینچ کے بھجوانی ہے سوٹ کے اندر. بٹ صاحب آپ نے بھی جی جی انشاءاللہ فیس بک پہ لگانی ہے, ڈی پی پہ لگانی ہے. جی ٹھیک ہے. مزے کی بات ہے. کتنا وزن اور کم کرنے کا ارادہ ہے؟ میرا 240 kg تھا, میرا 120 kg اب. آپ کتنا پہ جانا ہے ٹارگیٹ؟ میں 80 kg میرا, کہ 80 kg تک میرا آئیڈیل ہوگا میری ہائٹ کے حساب سے. چلنے پھرنے میں دقت تھی پہلے؟ میں وہی 10 سیکنڈ سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, میں واک نہیں کر سکتا تھا. اب میں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے زیادہ میں واک کر لیتا ہوں. اب کر لیتے ہیں؟ جی 1 کلومیٹر بڑی واک ہوتی ہے یار. جی 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 کر لیتے ہیں آپ؟ جی میں کر لیتا ہوں. اسپورٹس مین تھا تو میں بیڈمنٹن پلیئر بھی ہوں, میں رننگ بھی کرتا تھا 4-5 کلومیٹر ڈیلی. جب وہ میں نے چھوڑ دیا تو موٹاپا ہو گیا. بھائی کو دیجیے گا. جی جی سر. کیا نام بھائی آپ کا؟ ذکی الرحمان. ذکی بھائی. ذکی بھائی کتنا وزن تھا آپ کا؟ میرا 156 تھا. 56 ہوتا ہے 50؟ 56 156 kg وزن. آپ کہاں سے ہیں, کس شہر؟ میں گجرانوالہ سے. ماشاء اللہ تعالیٰ. تو گجرانوالہ کی خوراک نے موٹا کیا تھا آپ کو یا بچپن سے موٹے تھے؟ میں بچپن سے موٹا تھا. اچھا, یہ تو آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ نہیں غلطی تو ہے, آخر یہ تو نہیں بات مانتے. جو خوراک کا معاملہ تو یہ تھا کہ خوراک جب تھوڑا سا بندہ موٹا ہو تو خوراک تو خود بخود بڑھی جاتی ہے. جب وہ بڑھتی جاتی ہے خود نہیں بڑھتی, نیت خراب ہوتی ہے. خود نہیں بڑھتی نیت کہہ لیں آپ اس پہ, یہ ہے کہ لیکن کنٹرول نہیں رہتا اپنے پہ نا. 2011 میں نا میں نے ویٹ لوز کیا تھا کسی طریقے سے نا. میرا اس وقت ہوا تھا تقریباً 40 kg نا. اچھا. اس کے بعد پھر وہ دوسری طرف آ گئے, معاملہ خراب ہوتا. میں نے ایک ادارہ تھا ان کے پاس جا کے نا ٹریننگ کی تھی, ایک ادارے کی ویٹ لفٹنگ وغیرہ. ویٹ لفٹنگ والا نا. اس سے کم ہوا تھا وزن؟ جی میرا تقریباً 40 kg کم. تو پھر واپس کیسے موٹا ہو گئے؟ واپس پھر دھیان چھوڑ دیا بالکل. مجھے نا چوٹ لگ گئی تھی ادھر نا کمر میں. اچھا. جو کمر کا جو مورا کہتے ہیں نا, M5 بولتے ہیں اس کو, وہ ڈیمیج ہوا ہے. اس کی وجہ سے میں 1 ماہ تقریباً بیڈ پہ رہا ہوں. تو موٹاپا شروع ہو گیا وہاں سے تو نہیں شروع ہوا, لیکن اس کے بعد بالکل ایکسرسائز چھوڑی. پھر وہ چلتے ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ وہ 156 پہ آ گیا. کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ سرجری میں جائیں؟ ایک تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو میجر ایشو ہے نا وہ واش روم کے ہیں. گھر میں تو بندہ مینٹین کر سکتا ہے, اپنے لحاظ سے واش روم بنا سکتا ہے. باہر کہیں پہ جانا, مسجد میں جانا, مسجدوں میں اکثر جو واش روم ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں. ٹریول کرتے ہوئے اکثر مسجدوں میں جو سب سے مشکل کام تھا نا واش روم جانا, کسی وجہ یہ اس طرح کا معاملہ بنتا تھا کہ سارے کپڑے اتار کے علیحدہ کر کے پھر واش روم کے کہیں پہ کپڑوں پہ چھینٹے نہ آ جائیں, کپڑے خراب نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ معاملہ چل رہے تھے. دوسری یہ بات تھی کہ گھٹنوں میں درد نارملی رہنا شروع ہو گیا تھا. روزانہ کی بنیاد پہ ڈکلوران کی گولی کھا کے سونا, یا دوسرے تیسرے دن جا کے ڈاکٹر سے انجیکشن لگوانا, پھر جا کے معاملہ نہ کلیئر ہوتا تھا. اب مزہ آتا ہے زندہ رہنے کا؟ اب تو الحمدللہ بہترین, اللہ کا شکر ہے. اب جس مسجد میں چاہو جاؤ, جہاں بیٹھ کے چاہو وضو کرو, جس کا غسل خانہ چاہے گندا کرو, اب تو کر سکتے ہو. الحمدللہ. ذکی کی سب سے بڑی ہے جی, ذکی کی نا مدر کا بھی, امی کا کیا تھا جی, امی کا. ان کی میں نے امی کا بھی آپریشن کیا ہے. ان کے بھی موٹاپا تھا؟ ہاں ان کا. اچھا. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب یہ ہیریڈیٹری موٹاپا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہے. جو یہ جینیٹکس بیسکلی ہوتی ہے, آپ کا جینیٹک میک اپ ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا میٹابولزم جو ہوتا ہے بڑا سلو ہوتا ہے, تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ یار ہمارے کم بھی کھائیں تو موٹے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بہت کھاتے ہیں لیکن پتلے رہتے ہیں. تو وہ یہ ایک ہی فیملی میں بھی اس طرح ہوتا ہے. ایک ہی فیملی میں 2 بہن بھائی, آپ ایک آپ کا بھائی موٹا ہے یا بہن موٹی ہے, اس کا وزن, تو دوسرا وہ کہتے ہیں یہ تو اتنا کھاتا ہے, یہ تو موٹا ہے ہی نہیں. یہ کمپیریزن نہیں کیا, یہ نہیں کہتے. تو یہ کچھ ایسا. چھوٹا بھائی ہے وہ نا سرکاری جاب کرتا ہے, ساتھ میں دفتر میں بیٹھتا ہے. اس کی خوراک تقریباً میرے سے اب بھی زیادہ ہے, اور پھر بھی پتلا ہے, فٹ ہے ماشاءاللہ. تو یہ چھوٹے بھائی کو جو ہے یہ میرے خیال میں سزا دینی چاہیے کہ یہ کیوں ایسا کرتا ہے. یہ جیلسی کا فیکٹر ہے. لیکن مذاق ایک طرف, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, جب آپ کو یہ امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑے نا کبھی بھی کہ آپ باہر آئیں یا گھر میں بھی ہیں, تو آپ کو کسی کی مدد مانگنی پڑے کہ یار مجھے غسل خانے تک لے جاؤ, خدا نہ کرے کہ ایسا کبھی بھی وقت ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.